غالباً 2014 میں طلبہ اشرفیہ نے جشن یوم مفتی اعظم ہند کے موقع پر سید فضل اللہ چشتی حفظہ اللہ تعالیٰ کو مدعو کیا تھا۔ سید صاحب نے اپنے توسیعی خطاب میں ارشاد فرمایا تھا کہ ہمیں آنے والے وقت میں دو فتنوں سے لڑنے کے لیے خود کو تیار رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں فتنے عروج پر ہوں گے، ایک فتنہ قادیانیت اور دوسرا فتنہ شیعیت۔ تو آج واقعی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ دونوں فتنے عروج پر ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران نے اپنے خزانے لوٹانا شروع کر دیا ہے اور لوگ ذرا سی عزت دولت کے خاطر، شہرت کے خاطر اپنے ایمان تک کا سودا کر رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت کثرت سے فتنے رونما ہوں گے۔ انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا کے ذرا سے نفع کی خاطر، عزت شہرت دولت کی خاطر اپنے دین کا سودا کریں گے، اپنے دین کو بیچنے لگیں گے۔ آج کل لوگ سستی شہرت کے لیے، ذرا سی عزت دولت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر بھی بھونکنے لگے ہیں۔ یہ شیعہ تو ازلی بدبخت ہے۔ یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ، امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شان میں گستاخیاں کرتے آئے ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو خود کو اہل السنہ والجماعہ شو کرتے ہیں اور اہل سنہ والجماعہ کی درسگاہوں سے تعلیم بھی حاصل کی، باوجود اس کے وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان پر بھونکتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے بنگلور کی اس نشست کو ضرور دیکھا ہوگا کہ جس میں حافظ حسن فریق مخالف اور اس کے معاونین کس بات پہ مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سنیں۔ ہمارا موضوع تھا والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان منافق اور دشمن اہل بیت ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ہم معاویہ کو منافق مانتے ہیں۔ نفاق کے دو معنی ہیں، نفاق فی الاعتقاد، نفاق فی العمل۔ ہم دونوں معنی مراد لیتے ہیں۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائے کہ یہ کیسی بکواس کر رہا ہے اور کتنی بے باکی اور جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ نے اس نشست میں اس کی ذلت اور رسوائی دیکھی ہوگی۔ میں اس کی جہالت کو اور اجاگر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اس کے مبلغ علم کا اندازہ ہو کہ یہ بندہ خود اتنا بڑا جاہل ہے کہ عربی کی ایک لائن تک نہیں پڑھ سکتا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونک رہا ہے۔ اس نے اپنے خطبہ میں یہ عبارت پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض۔ کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی۔ اس نے وعطرتی اہلی بیتی پڑھا، یعنی اہل میں کسرہ لگایا، کسرے کے ساتھ پڑھا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو اہل بیتی ہے وہ عطرتی سے بدل ہے، اور عطرتی یہ عطف ہے کتاب اللہ پر، یعنی یہ حالت نسب میں ہے۔ عبارت یوں ہوگی وعطرتی اہل بیتی، لیکن جس بندے کو زبر زیر حالت نسب و جر کی خبر نہ ہو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونک رہا ہے۔ مفتی اہل سنت حضرت مفتی اختر علیمی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمہاری جانب سے جو عبارت ہمیں دی گئی ہے تم اس عبارت کو پڑھ کر کے سناؤ۔ تو آپ اس ویڈیو کو سنیے، یہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ ذرا یہ عبارت کیا ہے جو آپ نے لکھ کے بھیجی ہے، ذرا اس کو پڑھ کر کے سنا دیں اور اس کا مطلب بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں؟ بتائیے اس کم وقت کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ علی میں زبر ہوگا یا پیش ہوگا، اور بڑے آہستہ سے پوچھ رہا ہے کہ علی میں زبر ہوگا کہ پیش ہوگا۔ کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا۔ اس نے اس عبارت کو پڑھنا شروع کیا
تو اس پر بھی اس نے ان غلطیاں کی. علی مع القرآن والقرآن مع علی. آپ نے غور سے سنا ہوگا تو محسوس کیا ہوگا اس نے پڑھا علی مع القرآن والقرآن مع العلی، یعنی علی میں الف لام داخل کر دیا. ارے کسی الف لام کی کیا حاجت ہے؟ یہاں تو الف لام کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا. آپ بتائیں کہ جو شخص علی کو پڑھنا کیسے ہیں وہ تک نہیں آتا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا. حاضہ حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے. सुन लिया آپ نے سنا ہوگا آگے اس نے پڑھا ھذا حدیث صحیح الاسناد. درس نظامی کا چھوٹا سا طالب علم بھی یہ جانتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ہوتا ہے، اسناد نہیں ہوتا. ٹھہرا یہ جاہل، تو اس کو کیا پتا ہوگا کہ اسناد ہے یا اسناد ہے؟ باوجود اس کے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا. بتائیں جو عربی کی ایک لائن بھی نہ پڑھ پائے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین تقریباً 150 مناظرے میں کر چکا ہوں پورے ہندوستان میں، بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. آپ نے جو سند دکھائی ہے یہ عالم کی سند نہیں. کہیں آپ نے 2-4 کتابیں اردو کی پڑھ لی ہوں گی اور یہ ڈپلومہ ہے جو آپ نے لے لیا. قسم کھا کے کہتا ہوں قاری صاحب، آپ یہ عبارت عربی کی نہیں پڑھ سکتے ہیں، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتے ہیں. بتائیں کہ وہ دیکھ کر بھی عربی عبارت کو پڑھ نہیں پاتا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکے گا. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوایاں ہوتی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو آڑ بنا کر یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جبکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مذکور ہے دلائل النبوہ میں اور تاریخ ابن عساکر میں. یہ روایت مذکور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپسی پر فرمایا کہ تم معاویہ کی حکومت کو برا نہ سمجھو، خدا کی قسم جب وہ نہیں ہوں گے تو سر کٹ کٹ کر اندرائن کے پھلوں کی طرح زمین پر گرنے لگیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں. اس سے گزارش کروں گا خدا را اپنی ان حرکتوں سے باز آئیں، ورنہ یاد رکھے علامہ شہاب خفاجی صاحب نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز فرماتے ہیں وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ قَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، یعنی جو شخص حضرت امیر معاویہ پر بھونکتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. یا تو آپ گستاخی سے باز آ جائیں یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شدید عذاب کے لیے تیار رہے.